نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت ہے۔ اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سورت الفاتحہ اس لیے کہلاتی ہے کہ قرآن کا افتتاح اس سے ہوتا ہے، قرآن اس سے شروع کیا جاتا ہے، اسی مناسبت سے اسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ 7 مثانی اور اس کے مختلف قسم کے نام مفسرین نے ذکر کیے ہیں اور قرآن میں موجود ہیں۔ اس کے مضامین کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اس میں الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اور اللہ رب العزت کی ربوبیت اور رحمت کا بیان اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالی ہمارے رب ہیں، اللہ رحمان ہیں، اور اللہ رب العزت رحیم ہیں۔ اس چیز کو اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ عبادت کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا کہ عبادت صرف اللہ رب العزت کی جائے گی اور مدد اس ہی سے مانگی جائے گی۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی نہ عبادت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ہدایت کی دعا، سیدھے رستے کی ہدایت کی دعا اس کے اندر مانگی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، چلا ہمیں سیدھے رستے پر۔ اس میں گزشتہ امتوں کا ذکر بھی موجود ہے، ان لوگوں کا ذکر جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ہوئے اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ منعم علیہم لوگ، وہ لوگ یعنی وہ لوگ جن پر اللہ رب العزت نے انعامات فرمائے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا، من النبیین، انبیاء، والصدیقین، اور سچے لوگ، والشہداء، اور شہید، اور الصالحین، اور صلحاء۔ 4 قسم کے لوگ جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کو انعمت علیہم، یا وہ لوگ جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا، اس کے ضمن میں ذکر فرمایا ہے، قرآن کی ایک دوسری صورت میں موجود ہے۔ اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ لوگ جو کتاب کو جانتے تھے اور جاننے کے باوجود جو ہے انہوں نے ضد اور عناد کی بنیاد پر کتاب کو نہ مانا، اللہ کے فرمان کو نہ مانا۔ اور دوسرے وہ لوگ جو جہالت میں گمراہ ہوئے، یہود و نصارہ اس سے مراد ہیں۔ قرآن کریم کی اس صورت کو مفسرین نے پورے قرآن کا خلاصہ بتلایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر ہمارے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔